السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ میں ان آنکھوں میں یہ موتی نہیں دیکھ سکتا اسناکیہ، خدا کے لیے آنسو نہ بہاؤ۔ ہماری محبت شادی کی محتاج نہیں۔ تمہارا جسم کسی اور کا ہو سکتا ہے لیکن تمہاری روح ہمیشہ میری رہے گی۔ جسمانی فاصلے ہمیں کبھی جدا نہ کر سکیں گے۔ ہم زندگی کے آخری لمحے تک صرف اور صرف ایک دوسرے کے رہیں گے۔ تبھی صبا نے دروازے پر دستک دے کر خبردار کیا کہ کوئی آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہمارے لیے اس کمرے میں رہنا ممکن نہ رہا۔ البتہ اولاش نے کہا تھا کہ ابھی کل کا دن باقی ہے اور کل وہ پھر یہیں پر آ جائے گا، اور یہ وعدہ کرنے کے بعد اولاش وہاں سے چلا گیا۔ میں اداسی سے اس کے تصور میں کھو گئی، اور اس روز میرے ابا رات تک نہیں آئے تھے اور میں بے حد اداس تھی۔ اس لیے میں اپنے استاد کے پاس چلی گئی اور اس سے پوچھا کہ ستارے جنگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ استاد محترم مجھے فتح کی خوشخبری سنائیں گے، لیکن ستارہ شناس اپنے فن کا ماہر تھا۔ اس نے فکر مند لہجے میں کہا، جو کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے اسناکیہ۔ ستارے ابھی تک مجھے کوئی خوشخبری نہیں دے رہے، لیکن ہمارا لشکر تو بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی عظیم، اور یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ سکندر کی فوجیں اس کے آگے نہ رک سکیں گی۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ خواجہ اسرا اندر آ گیا اور اس نے استاد اعظم کو تعظیم دی۔ مقدس بزرگ، میں شاہی حرم کے خواجہ اسراؤں کا رئیس ہوں۔ اس وقت شاہ اعظم نے اپنے کمرہ خاص میں شہزادی اسناکیہ کو طلب کیا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں۔ خواجہ اسرا نے مؤدبانہ انداز میں کہا، اور مجھے اپنا خون رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس خبر نے اوسان خطا کر دیے۔ میں جانتی تھی کہ اس طلبی کا مقصد کیا ہے، تاہم استاد اعظم نے فوراً کہا، بادشاہ کو اطلاع دو کہ شہزادی اس کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے۔ استاد اعظم کے لہجے کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ کوئی مشکل عمل نہیں تھا، لیکن مجھے اس کی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی، اور اسی وقت میرے حلق سے ایک دہشت زدہ آواز نکلی، نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں کسی کی کنیز نہیں ہوں۔ میرے لہجے میں بے پناہ خوف تھا، لیکن استاد اعظم کو اس صورتحال کا اندازہ تھا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے خواجہ اسرا کی طرف دیکھا اور پھر غصے سے میرے شانے جھنجھوڑتا ہوا بولی، لڑکی کیا دیوانی ہو گئی ہے؟ شاہ کے حکم سے سرتابی کی جرأت کون کر سکتا ہے؟ کیا تجھے اس کا انجام نہیں معلوم؟ میں نے روتے ہوئے التجا کی کہ استاد محترم، خدا کے لیے مجھے بچا لیجئے۔ میں بادشاہ کی کنیز نہیں بن سکتی، میں حرم کی قید و بند برداشت نہیں کر سکتی۔ میں شاہی گلوکار اولاش سے محبت کرتی ہوں۔ یہ نہ پوچھیے کہ میری محبت کیسے ہوئی، یہ سمجھ لیجئے کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ میرا محبوب ہے۔ تم جس سے چاہو محبت کر سکتی ہو اسناکیہ، لیکن آج کی رات تم کو بادشاہ کے ساتھ بسر کرنا ہوگی۔ جنگ پر روانہ ہونے سے پہلے شاہ کے اعصاب کو سکون کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کسی صورت مجھے اس عذاب سے نہیں بچا سکتے؟ کوئی صورت نکالیے۔ اسناکیہ میری بچی، کوئی ایسی صورت نہیں، شاید قسمت کو یہی منظور ہے۔ ہاں، لیکن میں تمہیں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ تم بادشاہ کی حرم میں ہمیشہ نہیں رہو گی۔ تمہارے ستارے بہت بلند ہیں اور تم تاریخ میں ایک نمایاں مقام حاصل کرو گی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اتنا میں بھی جانتی ہوں ذیشان علی کہ انکار کی صورت میں میرا انجام کتنا بھیانک ہوگا، لیکن جو کچھ ستارہ شناس نے کہا تھا اس نے ایک دم مجھے سہارا دیا۔ اس نے ستاروں کی پیش گوئی جو کی تھی، اور اس نے مجھے بڑی تسلی پہنچائی۔ خیر، میرے لیے سواریاں تیار تھی اور صبا کے ساتھ شاہی محل میں پہنچ گئی۔ خواجہ اسرا اور کنیزوں نے مجھے عطر امیز پانی سے غسل دیا۔ میرے جسم پر طرح طرح کے روغنوں کی مالش کی گئی اور دلہن کی طرح مجھے سجا کر شاہ کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ میں شاہ فارس کی سونے سے بنی ہوئی مسہری پر لیٹی ہوئی تھی۔ آنے والی لمحات کے تصور سے میرا دل اچھل رہا تھا کہ اچانک ہی شاہ دارا اندر داخل ہوا، اور میں اچھل کر کھڑی ہو گئی اور پھر تعظیم کے لیے سجدہ ریز۔ اٹھو اسناکیہ، تم چاند کی طرح روشن ہو، تمہارا حسن و شباب مسرتوں سے چھلکتا ہوا جام ہے۔ شاہ نے کہا کہ میرا جسم لرز رہا ہے۔ وہ بولی،
میں نے پہلے ہی نظر میں تمہیں منتخب کر لیا تھا اور تمہیں شاید اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ اس دن سے آج تک میں نے کتنی بے چین راتیں گزاریں۔ جنگ کی تیاریاں میرے سر پر مسلط تھی، جس کی وجہ سے میں نے تم سے دوری برداشت کی۔ خیر آؤ، میری آغوش محبت میں سما جاؤ۔ میرے لیے تعمیل کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ذیشان علی اور دوسری طرف شاہ کی محبت میں شدید اضطراب تھا، بے قراری تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا قرب میں جو کشش ہے وہ انسانوں کو دیوانہ بنا سکتی ہے، اور میں بھی آخر ایک انسان ہی ہوں۔ بے شک میں جانتا ہوں کہ میری پرستش جائز ہے، لیکن اس کے باوجود تو میں انسان ہوں، اور میری سمت دیکھو اسناکیہ، میں ان آنکھوں میں مسرت دیکھنا چاہتا ہوں، مجبوری نہیں۔ میں اس ملکوتی حسن کی ساری مستیاں اپنی آنکھوں سے پی جانا چاہتا ہوں۔ میرے استاد نے بتایا تھا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میں شاہ کی محبت کو قبول کر لوں اور اس کی قربت کو قبول کر لوں۔ چنانچہ میں دل پر جبر کر کے مسکرا دی۔ پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے اندھے موسیقار نے ہیجان خیز دھن چھیڑ دی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے یہ بھلا دیا کہ میں کون ہوں۔ میرے تصور کی نگاہیں خست پردگی کے عالم میں شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے روپ میں نے اپنے محبوب اولاش کو دیکھا۔ دوسری طرف شاہ کہہ رہا تھا، حسن کی دیوی اسناکیہ، تم نے مجھے نئی زندگی عطا کر دی۔ تم اس قدر حسین ہو، اور میں نے تم جیسی لڑکی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور میں اب تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ کیا سمجھی؟ تم میرے ساتھ چلو گی؟ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل دھک سے رہ گیا ذیشان علی، لیکن دوسرے لمحے میں خوش ہو گئی، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس سفر جنگ میں اولاش بھی ساتھ ہوگا۔ خیر سکندر کی سرکوبی کے لیے 6 لاکھ کی سپاہ لے کر روانہ ہوا، اور اس میں ہندوستان اور عرب سمیت 40 ممالک کے جنگجو شامل تھے۔ زمین انسانوں اور جانوروں کی اتنی بڑی تعداد کے قدموں کی چاپ سے ہلنے لگتی تھی۔ لشکر کے ساتھ میں، شاہ کی ملکہ اور بچے، 300 کنیزیں اور میرا اپنا خاندان بھی تھا۔ ہم نے 30 دن کی مسلسل صبر آزما مسافت کے بعد آخرکار ایک جگہ قیام کیا۔ اسوریا کے میدانی علاقے میں تا حد نظر خیمے لگے تھے۔ سرداروں کے رنگ برنگے خیموں پر ان کے اپنے پرچم لہرا رہے تھے۔ میدان کے سبزہ زار پر ہزاروں جانور گھاس چر رہے تھے۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو ہر سمت پھیلا ہوا تھا۔ چشم تصور سے دیکھو اور صدیوں کی زندگی کو تسلیم کرو۔ زندہ صدیوں میں جو مناظر سمائے گئے وہ دنیا کی ہر جنگ سے زیادہ خوبصورت اور حقیقتوں سے قریب ہیں۔ جنگ کی مشقیں جاری تھیں، کہیں رتھوں کی مرمت ہو رہی تھی، کہیں ہتھیار تیز کیے جا رہے تھے، کہیں تیغ زنی اور تیر اندازی کی مشق جاری تھی، اور ان سب سے الگ ایک جگہ شاہی خاندان کے خیمے تھے۔ انہی میں سے ایک خیمہ میرا بھی تھا۔ بادشاہ کی 300 کنیزوں میں مختلف ممالک کی حسینائیں، اور ان میں بعض ایسی تھی کہ جن کے حسن پر نگاہیں نہ ٹھہریں، اور ان میں سے کتنی ہی ایسی تھیں جن کو شاہ کی سیج پر ایک مرتبہ سے زیادہ جگہ نہ ملی تھی۔ لیکن ان بے بس قیدیوں کی ذرا سی بے وفائی اور ان کی موت کا پروانہ بن سکتی تھی، اور مجھے ان کی بے بسی پر ترس بھی آتا۔ حالانکہ شاہ کی منظور نظر ہونے کی بنا وہ سب مجھ سے حسد کرتی تھیں۔ ہر رات مجھے خیمہ شاہی میں پہنچا دیا جاتا، جو اتنا بڑا تھا کہ اس کے ایک حصے میں شاہ دارا کی خوابگاہ، دوسرے میں کھانے کا کمرہ، اور اس سے ملحق دربار کا حال۔ جب میں شاہ دارا کے ساتھ کھانا کھاتی تو برابر والے حصے میں میرا محبوب اولاش شاہ فارس کے لیے نغمہ بکھیر رہا ہوتا۔ ہمارے درمیان صرف ایک معمولی سا پردہ تھا، لیکن میں اس سے ملنا تو کجا اس کا دیدار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے زیادہ ستم ظریفی اور کیا ہو سکتی تھی؟ میرے والد کو دن میں ایک مرتبہ مجھ سے ملنے کی اجازت تھی۔ عورتوں کے خیمے ایک علیحدہ حصے میں، اور وہاں سرگوشی میں باتیں کی جاتی۔ میرا باپ ہمیشہ غیظ و غضب میں ہوتا اور شاہ دارا کو جی بھر کوستا۔ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا، اور میں اس کو تسلی دیتی اور یقین دلاتی کہ جلد ہی شاہ کی اس قید سے نجات مل جائے گی۔ بہرحال یہاں قیام کی 13ویں رات تھی۔ شاہی خیمہ گاہ کی خوابگاہ کے پردے میں جھانک کر میں دربار شاہی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وسیع حال نما خیمے میں شاہ سونے کے تخت پر مسند نشین تھا۔ گرد و پیش کماندروں سرداروں کا حلقہ تھا، اور اس کے بعد مختلف صوبوں کے گورنر، جن کو 7 راگ کہتے ہیں، اور ان کے بعد درجہ بے درجہ دستہ کھڑا ہوا تھا، اور ان کے قریب ہی ویمس کھڑا ہوا تھا۔
وہ الوٹھر کا ستراک اور بہت دلیر کمانڈر تھا جسے شکست دے کر سکندر نے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا اور اس کے بعد سے سکندر کا جانی دشمن خیال کیا جاتا تھا۔ جو کچھ تمہارا حال ہے اے بے دھڑک میرے سامنے ظاہر کرو ویمس، شاہ دارا نے غضبناک لہجے میں کہا، اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم ہماری جنگی تیاریوں کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ جانتے ہوئے بھی شاہ عالم کہ میری راست گوئی حضور کو ناگوار گزرے گی، میں حقیقت پسندی سے کام لوں گا۔ لاکھوں جنگجو سپاہی اور ان کے زرق برق پوشاک، اس کے چمکیلے ہتھیار، یہ سب شانوں دیکھ کر اہل فارس آپ کی قوت سے مروب ہو سکتے ہیں اور ان کے سامنے سلطنت کا کوئی فرد سر اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن مقدونیہ کا حکمران سکندر یا اس کے بہادر جنگجو سپاہی دشمن کی بڑی تعداد یا اس کے لشکر کی شان و شوکت کو خاطر میں نہیں لاتے، اور ان کی وردیاں معمولی ہیں لیکن ان کے نیزوں کی نوکیں اور ان کی تلواروں کی کاٹ کے آگے شاہی لشکر کا ٹھہرنا محال ہوگا۔ مقدونی سپاہی ناقابل شکست ہیں اور ان کی شجاعت اور دلیری بے مثال، اور ان کا خصوصی تربیت یافتہ دستہ بڑی سے بڑی فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر آگے بڑھ جاتا ہے، اور پھر سکندر کا لشکر اپنے سردار کے اشارے پر جان سار کرنے کا جذبہ لے کر لڑتا ہے۔ وہ شکست کے نام سے واقف نہیں۔ ان دلیر اور جنگجو جوانوں کے سامنے شاہی لشکر کا ٹھہرنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا۔ دربار میں کچھ دیر کے لیے موت کا سناٹا طاری ہو گیا، لیکن پھر اچانک ہی ایک سردار نے گرجدار آواز میں کہا، زبان کو لگام دے ویمس، تو شاہ دارا کے سپاہیوں کی توہین کر کے شاہی غیظ و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ ویمس اس کی سمت غصے میں پلٹا اور بولا، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ سکندر کے سواروں کے آگے کرائے کے لشکر کا ٹھہرنا مشکل ہے، اور اس کے جوان اپنے سردار اپنے ملک کے لیے جنگ کرتے ہیں، وہ ہمارے لشکر کی طرح کرائے کی فوجیں نہیں ہیں۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ سکندر کا شیر دل لشکر یہاں پہنچے، بھاگ نکلو اور اسی میں سلامتی ہے۔ گرفتار کر لو اسے۔ شاہ دارا کی گرجدار آواز فضا میں گونجی، اور بیک وقت بہت سے سردار تلوار کھینچ کر آگے بڑھے اور ویمس کو گرفت میں لے لیا۔ اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا شاہ دارا، تو بھی سکندر کے انتقام سے نہیں بچ سکیں گے، وہ چلایا، لیکن اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا، اور شاہ کے اشارے پر ایک محافظ نے اس کی گردن ایک ہی وار میں اڑا دی۔ ویمس کا بے سر کا بدن زمین پر تڑپنے لگا۔ میں نے ایسا بھیانک منظر اپنی اس حیثیت سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی آئی اور بستر پر گر پڑی۔ البتہ دربار ختم ہونے کے بعد جب شاہ خوابگاہ میں آیا تو بے حد مزمل اور پریشان تھا، اور اس نے اپنی پریشانی کو میری محبت اور میرے حسن کی شاہ واہیوں سے دور کرنے کی کوشش کی، اور پھر دک کر سو گیا، لیکن اس کی جو حالت تھی وہ قابل دید تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پیر تھا، وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھا اور چلایا، خدا رحم کر، خدا رحم کر۔ وہ دیر تک بڑبڑاتا رہا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے میرے آقا، کیا بات ہے؟ آپ کو کیوں ہو گیا؟ کیا اس طرح خوف زدہ ہیں؟ شاہ نے چونک کر مجھے دیکھا اور آہستہ سے بولا، سناکیا، میری زندگی میں میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا۔ اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سکندر کے خیمے کے گرد تیز روشنی پھیلی ہوئی ہے، جیسے آگ لگ گئی ہو، اور پھر ذرا سی دیر کے بعد سکندر اس روشنی میں نمودار ہوا، اور اس نے میرا شاہی لباس زیب تن کر رکھا تھا، میرا تاج اس کے سر پر تھا۔ وہ بابل کی طرف روانہ ہوا اور اپنے سفید گھوڑے کو دوڑاتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر کانپنے لگا، اور پھر اس نے اسی وقت حکم دیا کہ شاہی کاہنہ کو طلب کیا جائے۔ کاہن کو مغ یا مبد کہتے تھے، اور ذرا دیر میں کاہن اعظم دوسرے معبدوں کے ہمراہ پہنچ گیا۔ شاہ کا خواب سننے کے بعد وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، بڑا مبارک خواب ہے شاہ علی۔ دشمنوں کے خیمے میں آگ لگ جانا اور سکندر کا فرار اس کی شکست کی پیش گوئی ہے، اور چونکا وہ شاہی لباس میں بابل کی سمت بھاگ رہا ہے، اس لیے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس قیدی کی حیثیت سے آئے گا۔ کاہن تو پیش گوئی کر کے چلے گئے، لیکن شاہ مطمئن نہیں تھا۔ اس نے کہا، اور میں جانتا ہوں کہ اسناکیا، یہ کاہن بھی صرف میری خوشنودی کے لیے ایسی پیش گوئیاں کرتے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ خواب بڑی نحوست کی علامت ہے۔
اب میں اس بارے میں کیا کہتی دشانی علی، میں تمہیں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ زندہ صدیوں میں جب اس دور کی تاریخ لکھو تو یہ لکھنا کہ انسان کتنی ہی جاہ و ثروت کا مالک ہو، لازمی طور پر بد عقیدہ ہوتا ہے اور ہر شخص اپنی موت سے خوف زدہ۔ کل رات کا باقی حصہ اس نے جا کر گزارا اور اس نے اسے بہت سی تسلیاں دی، لیکن اس کی وحشت دور نہیں ہو سکی۔ سورج نکلتے ہی روزانہ کے معمول کے مطابق مجھے میرے خیمے میں بھیج دیا گیا۔ کاہنوں نے جنگ میں کامیابی کے لیے قربانی شروع کر دی تھی۔ میں آرام کرنے لیٹ گئی۔ دوپہر کے بعد بیدار ہو کر میں نے غسل کی تیاریاں شروع کر دیں اور میری خاص باندی صبا نے شوخ و مسکراہٹ کے ساتھ میرے کان میں سرگوشی کی اور مجھے خوشخبری سنائی کہ اولاش نے ایک ترکیب سوچی ہے مجھ سے ملاقات کرنے کی، اور میں نے چونک کر صبا کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، وہ اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ نہیں، اس کی ترکیب بہت اچھی ہے۔ میں صبا کی صورت دیکھنے لگی، حالانکہ دل اس لمحے کے تصور سے اچھل رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر وہ مجھ سے ملنے کے لیے جان خطرے میں ڈال سکتا ہے تو میں پھر یہ خطرہ کیوں مول نہ لوں۔ سنہری ریشمی کناتوں سے بنائے ہوئے حمام میں بیٹھے ہوئے مجھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پردہ ہٹا اور ایک خواجہ سرا معطر پانی لیے ہوئے داخل ہوا، اور پھر ایک آواز ابھری، اسنا کیا۔ یہ آواز سرگوشی میں تھی۔ میں نے حیرت سے چونک کر دیکھا تو خواجہ سرا کے لباس میں اولاش میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں بے خودی کے عالم میں اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں میں سما گئی۔ جذبات سے ہمارا بدن کانپ رہے تھے اور اس کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا اسنا کیا، میں مر جاؤں گا۔ وہ انتہائی بے قرار نظر آ رہا تھا۔ جذبات ٹھنڈے ہوئے، محبت کا مد و جدر ختم ہوا۔ اولاش نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میری زندگی میں یہ تصور ہی میرے لیے جان لینے والا ہے کہ تم شاہ دارا کی بستر کی زینت بنو، اور میں نے اب تک سب کچھ برداشت کیا، لیکن اب میرا دل چاہتا ہے کہ اس ظالم کو قتل کر دوں جو میری محبت کا اس طرح مذاق اڑا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجبور ہو، ورنہ ہرگز اس جبر کے لیے تیار نہ ہوتی، لیکن بس اب بہت ہو چکا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم رات کی تاریکی میں فرار ہو جائیں۔ تمہاری خاطر میں اپنے اہل خاندان کو بھی چھوڑ دوں گا۔ ہم فرار ہو کر ہندوستان چلے جائیں گے۔ راستے میں ایسے نشانات چھوڑ دیں گے جن سے ثابت ہو کہ تمہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ہم دونوں دیر تک ایک دوسرے میں سمٹے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ میں نے کہا کہ اولاش، شاید دیوتاؤں کو یہی منظور ہے، میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہم ہندوستان چلیں گے، ضرور چلیں گے۔ فرار کے اس فیصلے نے میری رگوں میں مسرتوں کا طوفان برپا کر دیا۔ اولاش کے جانے کے بعد میں نے صبا کو خوشی سے گھونٹ کر پیار کیا اور اسے اپنا رازدار بناتے ہوئے ساتھ چلنے پر راضی کر لیا۔ میں نے کہہ دیا کہ میں اسے خرید کر آزاد کر دوں گی اور آئندہ سے وہ میری کنیز نہیں، میری سہیلی ہوگی۔ خیر، اس رات جب میں شاہی خیمہ گاہ میں پہنچی تو بے حد خوش تھی، جبکہ شاہ دربار میں تھا اور میں نے جھانک کر دیکھا۔ شاہ دارا اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور ایک کمانڈو اس سے کہہ رہا تھا، عالم پناہ، ہم تمام کمانڈو نے بہت غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ہم بیٹھ کر سکندر کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ آگے بڑھ کر اس کے مقابلے پر آئیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ سکندر کے اس طرف آنے کا اب کوئی امکان نہیں۔ کمانڈر کی اس تجویز پر ہر سمت سے مخالفت میں آواز بلند ہوئی، لیکن ایک دوسرے کمانڈر نے سب کو خاموش کر دیا اور بولا، علی جان، میں اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ شاہی دستہ اتنی بڑی تعداد میں اس کا منتظر ہے، اس کا ارادہ شاید تبدیل ہو گیا ہے۔ اور اسی وقت ایک سردار اچانک چیخا، عالم پناہ، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اسی جگہ قیام فرمائیے۔ یہ کشادہ میدان اتنے بڑے لشکر سے جنگ کے لیے موزوں ترین ہے۔ ہر سمت سے آوازیں بلند ہونے لگی، لیکن شاہ دارا کو شاید کمانڈر کی تجویز پسند آئی۔ اس نے کہا، خاموش، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ سکندر کو اپنی طاقت پر بڑا غرور ہے۔ ہم آگے بڑھ کر اس کے غرور کا سر پاش کر دینا چاہتے ہیں۔ چلو، تیاریوں کا حکم جاری کرو۔ ہم 2 دن کے بعد اس کی طرف کوچ کریں گے۔ اتنے بڑے لشکر کو لے کر آگے بڑھنا ایک دشوار مرحلہ تھا۔ شاہ دارا کو کوہ اباؤس کی بلندیوں کو پار کر کے دوسری جانب علاقے تک پہنچنے میں 3 دن لگ گئے۔ جیسے ہی لشکر نشیبی علاقے میں پہنچا، وہاں کے باشندوں نے یہ خوشخبری دی کہ سکندر اپنی فوجوں سمیت فرار ہو گیا۔
اور اب شام کے پہاڑی علاقے کی سمت جا رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی لشکر میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اپنے فتح تصور کر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ سکندر جاتے ہوئے بہت زخمی چھوڑ گیا تھا اور دارا کے کمانڈروں نے ان سب کو ہلاک کرنے کا حکم جاری کیا، اور اس کے بعد ہم نے دریائے فارس کی سمت بڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک تنگ پہاڑی درے کے قریب، جس کی دوسری جانب سمندر ہے، لشکر کے قیام کا حکم دیا گیا۔ پہاڑ کے ڈھلانوں پر ہر سمت گھنے جنگل بکھرے ہوئے تھے۔ حسب معمول مجھے شاہی خیمے میں پہنچا دیا گیا۔ شاہ دارا اپنے کمانڈروں کے ساتھ مصروف تھا اور میں نے پردہ ہٹا کر باہر جھانکا تو شاہ کی آواز سنائی دی۔ اب ہمارے اور ہمارے دشمن کے درمیان صرف چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے۔ کل ہم سکندر کو شام کے علاقے میں جا دبوچیں گے اور اسے مقابلے پر مجبور کریں گے۔ شاہ کا جملہ مکمل بھی نہ ہو سکا کہ ایک کمانڈر بڑی تیزی کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا اور دارا کے سامنے تعظیم دے کر بدحواسی کے عالم میں بولا، علی جا، ابھی جاسوسوں نے خبر دی کہ سکندر نے اچانک رخ بدل لیا ہے اور واپس پیش قدمی شروع کر دی۔ وہ بہت تیزی سے ہماری سمت بڑھ رہا ہے۔ دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ کمانڈر اپنے اپنے دستے میں بھاگے۔ مقابلے کے لیے سپاہی مسلح ہونے لگے۔ ذرا دیر میں نقشہ بدل گیا۔ چونکہ اس بات کا امکان نہیں تھا کہ سکندر رات کی تاریکی میں حملہ کر دے گا، اس لیے پورے زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دارا نے اپنے دربار میں کمانڈروں کے ساتھ جنگ کا نقشہ ترتیب دینے کی مصروفیت اپنا لی۔ ہمیں درے کے ہر حصے پر ابھی سے مورچے بنا لینے چاہیے، ایک کمانڈر نے مشورہ دیا، اور سمندر کے کنارے اپنے مخصوص دستوں کو ابھی سے مورچہ بند کر دینا چاہیے تاکہ سکندر کے فرانک دستے پر زبردست حملہ کیا جا سکے۔ بہت مناسب مشورہ ہے، شاہ نے خوش ہو کر کہا، اور پھر اپنے ایک کمانڈر سے بولا کہ تم 10,000 سواروں کو لے کر ساحل کی مورچہ بندی کر لو۔ کمانڈر کے جاتے ہی مصر کے گورنر ساباس نے مشورہ دیا، عالم پناہ، ہمارے اور دشمن کے درمیان یہ دریا حائل ہے، اس محاذ کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ شاہ دارا نے اسے تحسین امید نظروں سے دیکھا، بے شک تم ٹھیک کہتے ہو، تم 20,000 کمان برادروں کے ساتھ دریا کی حفاظت کی ذمہ دار ہو۔ شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس میز کے پاس جا کھڑا ہوا جس پر جنگ کی منصوبہ بندی کا نقشہ پھیلا تھا۔ وہ نقشوں پر فوجوں کو ترتیب کرنے لگا۔ سکندر کا مخصوص دستہ فرانک سب سے زیادہ خطرناک تصور کیا جاتا تھا، اور اس مقابلے کی کمان تھائی فورس کو دی گئی۔ سب سے آگے رتھوں پر جس دستے کو دشمن کا سامنا کرنا تھا وہ میرے باپ کی کمان میں دیا گیا۔ لشکر کی ترتیب اور صف بندی میں رات پوری ہو گئی۔ شاہ دارا جب مجھ سے رخصت ہونے آیا تو میں نے اسے فتح اور نصرت کی پیش گوئی کر کے تسلی دی، لیکن اس کے چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ آنے والے معرکے سے خوف زدہ ہو۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی نگاہوں نے دشمن کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ شاہ کا خیمہ بلندی پر نصب تھا، اس لیے پہاڑی ڈھلانوں سے دور دور تک کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ خواجہ سرا نے اندر آ کر خبر دی کہ ابھی تک سکندر کی فوجوں کا کہیں نام و نشان نہیں، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درے کے اوپر سے گرد و غبار نمودار ہوا اور ہر سمت شور مچ گیا کہ سکندر آ گیا، سکندر آ گیا۔ پورے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ حرم کی عورتوں نے خوفزدہ ہو کر رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ خواجہ سرا اور دوسرے ملازمین ان کو چپ کرانے کے لیے تسلیاں دینے لگے۔ میں نے خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا، سکندر کا لشکر اب دریا پار کر کے ہماری سمت بڑھ رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ قریب آتے جا رہے تھے اور پھر وہ اتنے نزدیک آ گئے کہ ہمیں صاف نظر آنے لگے۔ سکندر کے سپاہیوں کے چہرے سخت گیر تھے اور ان کا لباس بھدا، اور ان کے سواروں کے گھوڑے ہماری طرح بھاری ہتھیاروں سے لدے ہوئے نہیں تھے، اور ان پر صرف چمڑے کی ہلکی سی زین تھی، اور ہمارے تیر انداز دستوں کے ضد سے فاصلے پر وہ رک گئے اور فوجوں کی صف بندی کرنے لگے۔ سواروں کے آگے سکندر خود ایک سیاہ مشکی گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ پستہ قد تھا، لیکن شجاعت اور دلیری کے لحاظ سے اتنا بلند کہ پورا ایشیا اس کے قدموں کی دھمک سے لرزنے لگا تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو سکندر نے اپنے گھوڑے کو لے کر ہمارے لشکر پر تیر کی طرح جھپٹا، اور اس کے سپاہی بڑی نظم و ضبط کے ساتھ بڑھ رہے تھے، اور ان کے فلک شگاف نعرے
एलुला से फिजा कांप रही थी और उधर से शाह दारा के सिपाही शेर की तरह दुश्मनों पर झपटे और दूसरे लम्हे घुमसान की जंग शुरू हो गई। लाशों के अंबार लगते चले गए। सिकंदर का कल्बी दस्ता फ्रांक हमारे सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काटता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। चीखों पुकार और हथियारों का शोर फिजा में गूंज रहा था। शाहदारा की फौजें आहिस्ता आहिस्ता हर सिमत से पिस्पा होने लगी। शाह अपने रथ पर बैठा सिपाहियों के हौसले बढ़ा रहा था। दरमियान में अफरा तफरी का आलम था। मीमना और मीसरा पिस्पा हो रहे थे। शाह का मखसूस शाही दस्ता जो सिपाही जादू कहलाता था शाह के गिर्द हिफाजती हिसार बना चुका था। लेकिन सिकंदर किसी गैर फानी शुजा की तरह ऐरानी सिपाह को काटता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। अचानक सिपाह जादू ने पीछे हटना शुरू कर दिया। सिकंदर के सिपाही अब इतने करीब आ गए कि उनके नेज़े शाही रथ के ऊपर से गुजरने लगे थे और फिर एक नेज़ा रथ के घोड़े के जिस्म में प्यूसत हो गया। घोड़े के उछलने से रथ उलटते उलटते बचा और मैंने शाह दारा को अचानक छलांग लगाकर एक बेसवार घोड़े की पुश्त पर सवार होते हुए देखा। मेरा ख्याल था कि वो खुद सिकंदर के मुकाबले पर जा रहा है, लेकिन मेरी हैरतज़दा निगाहों ने देखा कि शाह के घोड़ों का रुख पीछे की सिमत हो गया और वो बाबल की सिमत भाग रहा था। दूसरे लम्हे शोर बुलंद हुआ, बादशाह फरार हो गया और उन खौफज़दा चीखों का बुलंद होना था कि ईरानी फ़ौजों के पांव उखड़ गए और उसने बदहवास होकर राह फरार इख्तियार की। लेकिन सिकंदर के दलेर नौजवान हर सिमत से मौत बनकर उन पर झपट पड़े। अचानक बाएं सिमत के सवारों का रुख शाही सिमत खैमे की सिमत घूमा। औरतों ने खौफ से चीखें मारना शुरू कर दी। ख्वाजा सराब भागता हुआ हमारे खैमे में दाखिल हुआ। उसने कहा, हम जंग हार गए शहजादी, ज़िंदगी अजीज़ है तो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर भाग निकलिए अभी इसी हाल में। हमने खैमे के अकब से निकलकर भागना शुरू कर दिया। सबा मेरे पीछे थी। अभी थोड़ी दूर गए थे कि अगले खैमों पर सिकंदर के सिपाहियों ने हल्ला बोल दिया। हमें अपनी मौत का यकीन हो गया। उसी लम्हे किसी ने पुकारा, असना किया, असना किया। जंग के शोरगुल में यह आवाज़ मुझे अपना वहम महसूस हुई, लेकिन दूसरे लम्हे खैमों के अकब से एक सवार हमारे पास पहुंचकर नीचे को झुका और मेरे हलक से खुशी की चीख निकल गई। औलाश! उसने फुर्ती के साथ मुझे और सबा को उठाकर घोड़े की पुश्त पर सवार करा दिया और चीख कर बोला, खुदा हाफिज़ असना किया, पूरी रफ्तार से बाबल के रास्ते पर निकल जाओ। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मेरा इंतज़ार करना। मैंने चीख कर कहा, नहीं औलाश, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। लेकिन उसने घोड़े को ज़ोर से चाबक मारा और मैं कुछ और कह ही ना सकी। फरार होने वाले फ़ौजियों ने हमारा रास्ता बंद कर रखा था। चुनाचा बेहालत मजबूरी मैंने घोड़े का रुख तब्दील किया। अफरा तफरी के आलम में किसी को एक दूसरे की खबर नहीं थी। हर शख्स जान बचाकर भाग रहा था और अगर हम बाबल जाने वाली सड़क का रुख करते तो यकीनन मारे जाते। शाही खैमों से औरतों की कर्बनाक चीखें हमारा ताक़ब कर रही थी, इसलिए मैं घने जंगल में आगे बढ़ती चली गई। तमाम रात और दूसरे दिन हम उस वीरान जंगल में जा छुपे रहे और जब दूसरी शब शुरू हुई तो डरते डरते फिर रवाना हो गए। जंगल से निकलते ही खुशकिस्मती से एक गांव मिल गया जहां एक नेक देहाती ने हमें पनाह दी थी और उसकी ज़बानी हमें मालूम हुआ कि शाह की मलका को कैद कर लिया गया। शाही खजाने और सामान हर पर कब्ज़ा कर लिया गया। मैंने खुदा तरस देहाती को चंद कीमती नगीने देकर 2 तेज़ रफ्तार घोड़ों और रास्ते के लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त किया और हम बाबल की सिमत रवाना हो गए। रास्ते में हमें ये खबरें मिलती रही कि दमिश्क के गवर्नर ने गद्दारी की और पूरा इलाका और शाही खजाना सिकंदर के हवाले करके उसकी अतात कबूल कर ली। शाहदारा फरार होकर बाबल पहुंचने में कामयाब हो गया। अगर हम भी बाबल पहुंच गए, मेरी मां और मेरी बहन जान बचाकर वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी, लेकिन मेरे बाप को कुछ पता नहीं था। मेरी वापसी पर उन्हें मसरत होती जो इस ख्याल से मदम पड़ गई कि शायद मेरे बाप जंग में काम आ गए और मुझे बार बार औलाश का ख्याल आ जाता, जाने वो ज़िंदा भी था या नहीं। जब भी उसकी याद आती मैं तड़प उठती। वो चाहता तो फरार हो सकता था, लेकिन उसने मेरी जान बचाने के लिए खुद को मौत की आगोश में डाल दिया। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। कई महीने गुजर गए, लेकिन मेरे बाबा और औलाश की कोई खबर नहीं मिली।
मेरा सारा घर सोगवार था और आहिस्ता आहिस्ता हम उनकी ज़िंदगी से मायूस होते चले गए। उधर रोज़ाना बुरी खबरें मसूल होती। सिकंदर ने शाम, इदारस और फोनीशिया के सारे इलाके को फतेह कर लिया था। शाह दारा ने सिकंदर को एक ख़त लिखकर अपनी माँ और बीबी को वापस तलब किया था और जिसके जवाब में सिकंदर ने तहरीर किया था कि अगर वह खुद उसके पास आकर सिकंदर को एशिया का शहनशाह मुंतखब कर ले तो जो भी तलब करेगा उसे दे दिया जाएगा। फिर एक दिन अचानक मेरे बाबा वापस आ गए और मेरे घर में खुशी के शादियाने बजने लगे, क्योंकि हम उनकी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे। मेरे बाबा को पहचानना दुश्वार था। वो देहातियों का फटा पुराना लिबास पहने थे और जिस्म हड्डियों का ढांचा हो चुका था। जंग में एक तीर उनको लगा था और वो बेहोश हो गए थे। मकदूनिया ने उन्हें मुर्दा समझकर छोड़ दिया। रात को उन्हें होश आया तो किसी तरह गिरते पड़ते जंगल में पहुंचे, जहां दूसरे दिन एक देहाती ने पड़े हुए पाया और अपने साथ ले गया। शदीद बुखार के आलम में वो कई माह बेहोश व हवा से बेगाना रहे और फिर जैसे ही तबीयत संभली बाबल रवाना हो गए। लेकिन मेरा महबूब अलाश अभी तक नहीं आया था और उसने मुझसे इंतज़ार का वादा कर लिया था। मैं दिल में उम्मीद की दिए जलाए उसके इंतज़ार में वक़्त गुजार रही थी। महल की हर चीज़ वैसी की वैसी थी, कुछ भी तो नहीं बदला था।